Dalajak Shetpuri channel like, comment, share, and subscribe. اس جامعہ اشرفیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ جامعہ اشرفیہ کو میں نے عرض کیا کہ اپنے جامعہ اشرفیہ میں، اس لیے کہ میں آپ کو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، میں بھی جامعہ اشرفیہ کا طالب علم رہا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے یہ نعمت بھی حاصل ہوئی کہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم اور ان کے بڑے مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم سبق ہونے کا بھی شرف اللہ نے عطا فرمایا، اور ہم سبق بھی اس طرح کہ حضرت ہم سب کے عظیم شیخ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ جو جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں، ہم دونوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان سے براہ راست ایسی کتابیں پڑھی جن کا ان سے پڑھنے کا شاید اس دور میں بھی تصور ہونا مشکل تھا، یعنی شرح جامی اور شرح تہذیب۔ اور اس زمانے میں میں یہاں پر آیا ہوا تھا اور میری عمر کوئی 12-13 سال کی تھی شاید، تو اس زمانے میں شرح جامی شرح تہذیب پڑھا کرتا تھا کراچی میں۔ تو میری والدہ یہاں پر آئی کئی مہینے کے قیام کی غرض سے۔ میرے بڑے بھائی حضرت رفیع کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر میں قیام کرنے کے لیے میری والدہ تشریف لائی، میں بھی ان کے ساتھ حاضر ہوا۔ تو میں نے یہاں جامعہ اشرفیہ میں کتابیں پڑھنی شروع کر دی، اور اس میں یہ ہوا کہ شرح جامی اور شرح تہذیب کے جو ہمارے استاذ تھے وہ کسی وجہ سے چھٹی لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے، تو قیام بھی مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کا تھا، اور اس میں استاذ بھی تشریف لے گئے۔ تو ہم سب حضرت کی خدمت میں، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارا تو مفلسی میں آٹا گیلا ہو گیا، مفلسی میں آٹا گیلا ہو گیا کہ ہم ویسے ہی تھوڑے دن ملے تھے، اس میں 2 استاد بھی چلے گئے، تو آپ کوئی متبادل انتظام کروا دیں کہ جس سے ہمارا سبق جاری رہ سکے۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو، میں پڑھاؤں گا۔ اب شرح جامی شرح تہذیب پڑھائے ہوئے حضرت والا کو پتہ نہیں سال کہیں گزرے ہوں گے، تو لیکن حضرت نے فرمایا کہ ہم پڑھائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم تینوں اور ہمارے دوسرے رفقا بھی 3ری منزل پر حضرت کا قیام تھا، وہاں پر حاضر ہوتے، اور حضرت نے ہمیں وہ دونوں کتابیں پڑھائی، شرح تہذیب بھی پڑھائی اور شرح جامی بھی پڑھائی۔ اور میرے پاس وہ خط محفوظ ہے حضرت کا، حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے نام حضرت والا نے خط لکھا، دوسری بہت سی باتوں کے بعد آخر میں لکھا کہ برخوردار تقیبی یہاں پر آیا ہوا ہے اور میں اس کو شرح جامی شرح تہذیب پڑھا رہا ہوں۔ میرے پاس وہ خط بھی محفوظ ہے۔ تو حضرت جامعہ اشرفیہ سے تعلق ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے خاص انعام سے تعلق جو ہے وہ طالب علمی کا بھی تعلق اللہ نے عطا فرمایا، اور حضرت کا ہم سبق ہونے کا شرف بھی بخشا۔ حضرت مفتی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے ان کا شاگرد ہونے کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پھر ایک سلسلہ تو ذہب ہے حضرت سے لے کر حضرت مولانا
عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک، حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک، اور پھر ہمارے بہت ہی جلیل القدر بزرگ حضرت مولانا رسول الرحیم صاحب دامت برکاتہ، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں، ان کی عنایتیں، اور پھر مولانا ارشد عبید صاحب اور سب یہ حضرات اس محبت کے ساتھ ہمیشہ پیش آتے ہیں، ہمیشہ یہاں پر الحمدللہ جب بھی حاضری ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں آئے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو حضرت نے آج ہم لوگ آئے ہوئے تھے رائے گنج کے جانے کے لیے، حضرت بھی تشریف لے گئے تھے ہمارے ساتھ، اور بلکہ ہم ان کے ساتھ تشریف لے گئے ادھر حاضر ہوئے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی عطا فرما دیا، اور اتفاق سے ابھی مجھے فوراً یہ تقریباً روانہ ہونا ہے، تو وہ شعر یاد آتا ہے حافظ کا کہ مرادر محفل جانا کہ امن و عیش کیوں ہر دم، مرادر منزل جانا سے امن و عیش کیوں ہر دم، درس فریاد میں دارت کے بردندید محمل ہے۔ تو تھوڑا سا وقت ہے لیکن حکم ہے، ان کا ارشاد ہے، تو اس لیے میں حاضر ہو گیا، اور گزارش پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اجلیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حدثنی به الشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی بمکۃ المکرمہ، والشیخ حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی فی المسجد الحرام، والشیخ الناخبی رحمہ اللہ تعالی بجدہ، كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ، وكل واحد منهم يقول هذا أول حديث سمعته من شيخ۔ تو میں تمام طلباء کو اور دوسرے علماء جو خواہش مند ہوں ان کو تسلسل کے ساتھ اس حدیث کی اجازت دیتا ہوں اور اپنی تمام مرویات کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے اپنی رحمت سے۔ اب یہ گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، حدیث مسلسل بالاولیہ، تو یہ عجیب بات ہے کہ محدثین نے ہم سے لے کر یہ تسلسل سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک چلتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ، اب سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اپنے کسی طالب علم کو حدیث پڑھانے کے لیے سب سے پہلے جس حدیث کا انتخاب کیا وہ یہ حدیث، اور اس کے بعد میں تسلسل چلتا رہا۔ ہر استاد نے اپنے شاگرد کو حدیث پڑھانے کے لیے سب سے پہلے اس حدیث کا انتخاب کیا۔ حدیثیں اور بھی بہت تھیں، امام بخاری نے اعمال بالنیات سے شروع فرمایا ہے، دوسرے حضرات نے دوسرے حدیثیں جن کو کہا جاتا ہے، کسی کو ثلث دین کہا جاتا ہے، کسی کو ربع دین کہا جاتا ہے، ایسی حدیثیں موجود تھیں، لیکن پہلا سبق جو شاگرد کو دیا وہ یہ ہے الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ پہلا سبق جو دیا جا رہا ہے حدیث پڑھنے والے کو یہ کہ سارے زمین والوں پر رحم کرو، سارے زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو آسمان والا تم پر رحم کرو۔ عجیب تعلیم ہے۔ من فی الارض، من فی الارض آپ جانتے ہیں من عموم کے لیے ہوتا ہے،
اور اس میں مسلمان غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں. من فی الارض، زمین میں جو کوئی بھی ہے اس پر رحم کرو. رحم کے عنوانات مختلف ہوتے ہیں، رحم کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ رحم ایک طرح کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ رحم دوسری طرح کیا جاتا ہے. غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس حدیث کی مدلول مطابقی کے مطابق غیر مسلم بھی اس کے اندر شامل ہیں. اب غیر مسلمانوں پر بھی رحم کرو، غیر مسلموں پر بھی کرو. غیر مسلموں پر رحم ایک ان کو دعوت دینے کے اعتبار سے ہے کہ ان کو کسی طرح جہنم سے نکالنے کی ہمارے اندر طلب پیدا ہو کہ یہ طلب آ جائے کہ کسی طرح ہم ان کو جہنم سے نکالیں، جنت کی طرف لے جائیں. یہ رحم. پھر معاشرت کے اندر اگر غیر مسلم ساتھ قریب رہتے ہیں تو ان کی پڑوسی کا حق دے کر، ان کے مصیبت میں کام آ کر، ان کی غمخواری کر کے، یہ ساری باتیں غیر مسلموں کے ساتھ. اور جب غیر مسلموں کے ساتھ ہے تو مسلمانوں کے ساتھ تو بطریقے اولا ہو. ارحموا من فی الارض، رحم پیدا کرو، رحم پیدا کرو جتنے زمین میں رہنے والے ہیں ان سب کے لیے. میرا پہلا سبق جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق خدا پر رحم کرو. کیا مانا کہ اگر دعوت بھی دینی ہے کسی کو، اس کی غلطی پر متنبہ بھی کرنا ہے تو محبت سے کرو، شفقت سے کرو، عاجزی سے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کرو. اپنے دل کا غصہ نکالنے کے لیے نہیں، اپنے دل کے جذبات اس کا اظہار کرنے کے لیے نہیں، اشتعال پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ دوسرے کو غلط راستے سے بچانے کے لیے. یہ وہ تعلیم ہے جو سب سے پہلے ہمیں دی جاتی ہے. اور اس کا نتیجہ ہم لوگ اکثر و بیشتر اس سے غافل رہتے ہیں. اس تعلیم کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے مگر ہمارے مسلک سے کچھ مختلف رہتا ہے، کچھ مختلف مسلک رہتا ہے والا ہے، ہم نے تفریق قائم کر رکھی ہے. یہ ہمارا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تفریق قائم کر رکھی ہے. لہذا جب دوسرا ہے، غیر ہے، تو پھر اب اس کی سب چیزیں حلال ہیں، اس کی غیبت بھی حلال، اس پر اتہام لگانا بھی حلال، اس کو ذلیل کرنا بھی حلال، اور اس کی مذمتیں کرنا، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا کرنا بھی حلال. ہمارے حضرت والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا؟ قولا لہ قولا لینا. تو میرے والد ماجد پہلے فرماتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مسلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مخالف فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں ہو سکتا. لیکن اتنے بڑے مسلح کو اتنے بڑے گمراہ کے ساتھ جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی. اور یہ بھی فرما دیا کہ شاید تمہارے نرم بات سے وہ نصیحت پکڑ لے یا اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ وہ اللہ جو عالم الغیب ہے، جس کے علم میں ہے کہ یہ کافر ہو کر مرے گا اور اس کے قسمت میں ایمان نہیں ہے، لیکن دعوت دینے والے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ امید رکھ کر دعوت دینی چاہیے کہ شاید نصیحت پکڑ لے، شاید اس سے خرچت پیدا ہو جائے. تو پہلا سبق جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ ہم ساری مخلوق خدا کے ساتھ رحم کا برتاؤ کریں. کسی کو دعوت بھی دیں
کسی کے غلط نظریے کی تردید بھی کرے تو کس طرح کرے؟ قولا لین، اور گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، اور دوسرے کے معاملے میں غصے نہ ہوں۔ غصہ نکالنا مقصود نہیں، راہ راست پر لانا مقصود۔ غصہ نکالنے کی بات اگر ہو تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھو کہ کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے۔ میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف، تیرا دادا بیوقوف۔ لیکن پیغمبر کا کیا جواب ہے؟ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، یہ ہے جواب پیغمبر۔ تو پہلی صفت جو ہمیں اختیار کرنے کے لیے ہمارے محدثین نے جو سبق دیا وہ رحم کا سبق، سارے زمین والوں کے ساتھ رحم کا سبق۔ آپ اگر کوئی غلط راستے پر ہے تو اس غلط راستے کو اس کو محبت سے، شفقت سے سمجھاؤ۔ اگر کوئی کسی کی غلطی ہے تو اس کو محبت سے، شفقت سے، اگر تنہائی میں ضرورت پیش آئے تو تنہائی میں سمجھاؤ۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے فرمایا، عجیب بات فرمایا کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہے کسی چہرے پر، اس کے جسم پر، تو آئینہ خود اسی کو بتائے گا کہ تیرے اندر یہ عیب ہے، وہ دوسروں کو بتاتا نہیں پھرے گا، دوسروں کو بتاتا نہیں پھرے گا، جو سامنے کھڑا ہے اسی کو بتایا کہ تیرے اندر یہ عیب ہے، اور وہ یہاں سے ہٹ گیا تو وہ کسی دوسرے کو نہیں بتائے گا کہ فلاں میں کیا عیب ہے۔ تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے سے تشبیہ دے کر یہ فرما دیا کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو اس عیب کو چپکے سے اسی کو بتا دو، محبت سے، شفقت سے، پیار سے، دوسروں کو بتاتے نہ پھرو۔ تم آئینے کی طرح ہو تو دوسروں کے لیے آئینہ بنو۔ تو سب سے پہلی جو صفت ہمیں سکھائی گئی وہ ہے، یہ مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی جب رحم یہ کہ اگر کسی کو غلط راستے پر دیکھا تو ہمارے دل میں اضطراب پیدا ہو جائے، ایک بے چینی پیدا ہو جائے، ایسی بے چینی پیدا ہو جائے کہ کسی طرح یہ راہ راست پر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمایا کہ رحمت سے۔ ایک بات تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، دوسرے یہ کہ آج ہم لوگوں کی حاضری کا ایک بنیادی مقصد شاید آپ حضرات کے علم میں آیا ہو، یہ تھا کہ تبلیغی جماعت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اللہ نے بہت اس سے کام لیا، ساری دنیا کے اندر اس کا فیض پھیلا، اور یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جس کا نور چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ دشمنوں کی سازشیں ہمیشہ ان مراکز پر مرکوز ہوتی ہیں جن سے امت اسلامیہ کو فائدہ پہنچا۔ مدارس بھی نشانہ ہے مدتوں سے، یہ تبلیغی جماعت نشانہ بنی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک اشتراک و انتشار کی فضا موجود ہے۔ اس بحث میں پڑھنا بالکل فضول ہے کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے،
لیکن کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جوڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، وحدت پیدا فرما دے، امت بٹنے سے بنے۔ اسی وجہ سے آج ہم حضرت مولانا کے ساتھ رائے گئے تھے، الحمدللہ اچھی بات ہوئی، الحمدللہ، اور ابھی ہمارا آگے بھی ارادہ ہے۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے دعا کروں۔ طالب علموں کی دعا مولانا فرما رہے تھے، الحمدللہ کبھی عام طور سے رد نہیں ہو، تو آپ حضرات اس کے لیے دعا کریں۔ اور ساتھ ہی یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے طلباء کو یہ دو باتیں ہمیشہ اپنی آئندہ زندگی میں ہمیشہ پیش نظر رکھی جائے۔ ایک رحم، الراحمون یرحمہم الرحمن، ساری مخلوق خدا کے ساتھ رہے۔ دوسرا، مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کی لڑائی کو، مسلمانوں کے درمیان تنش کو، مسلمانوں کے اس کا کبھی کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے، اس کو اپنی زندگی کا مشن بنائے۔ الحمدللہ جامعہ اشرفیہ حضرت والا کے زمانے سے، حضرت مفتی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے وقت سے، ہم تو بچے تھے لیکن دیکھا کرتے تھے کہ سارے مکاتب فکر کے لوگ الحمدللہ حاضر ہوتے حضرت کی خدمت، اور مل جل کر اجتماعی کاموں کے لیے کوششیں کریں۔ تو یہ الحمدللہ جامعہ اشرفیہ کا طرز امتیاز رہا ہے۔ حضرت کے بعد پھر مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا عبدالرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، یہ سب حضرات ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ امت میں تفرقہ رہے۔ تو آپ حضرات الحمدللہ ہمارے ہاں دارالعلوم میں بھی ہمارے حضرت والد ماجد کے صدقے میں، ان کے فیض کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا بھی طرز عمل ہمیشہ سے یہ رہا ہے، اور الحمدللہ اس معاملے میں ہم بالکل ہم نوالا و ہم پیالہ ہیں۔ تو اس کو آپ لوگ ایک میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ طلبہ ان دو اصولوں کو اپنا نصب العین بنائیں، رحم اور وحدت، اور وحدت اسلامیہ، وحدت اسلامیہ۔ آج مسلمانوں کے اوپر چاروں طرف سے یلغار ہے، وہ فتنے بہت عظیم ہیں جو ہمارے اوپر اس وقت حملہ آوا ہے، اور یہ ہمارے فروعی اختلافات جو ہیں، یہ اس کے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی۔ اب یہ بتائیے کہ سارے عالم اسلام میں اس وقت ایک عظیم سازشوں کا مرکز اس عالم اسلام بنا ہوا ہے، ساری دنیا کے بہترین وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں الحمدللہ، لیکن وسع ان کا وسع صحیح نہیں، وہ اس یہ حالت بنی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، ذرا کی باتوں پر جھگڑے ہیں، ایک طرف کفر اور الحاد کا سیلاب آ رہا ہے، اور ہم اس مسئلے پر ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہے کہ حیات النبی ثابت ہے یا ممات النبی ثابت ہے، ہم سے مرتے سنتے ہیں یا نہیں، ان مسئلوں پر الجھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بعض اوقات اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، خیال آتا ہے جب فتنہ تاتار برپا ہوا تھا تو بغداد میں اسی قسم سے مسئلوں پر مناظرے ہو رہے تھے، اور فتنہ تاتار آ گیا۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ جب چلی بغداد میں تاتار کی تغے نیام، مفتیان شرع میں جاری تھی ایک جنگ کلام، ایک کہتا تھا کہ کوا ثابت ہے سالم حلال، دوسرا کہتا کہ کالی چونچ سے قادم آرام۔ اس زمانے کے مورخ نے جو دیکھا تو کہا مفتیارا مزدہ کارے ملت بیضا تمام۔ تو اس صورت میں ہم بسرے ہوئے ہیں، تو اگر
آپ ہماری امت کا مستقبل ہے، تو ہمارے طلبا ہماری امت کا مستقبل ہے، انہیں کو آگے جا کر امت کا بوجھ سنبھالنا، ان کے دلوں میں جو دو نقطے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو برداشت فرمایا لیکن امت کے طبقے سے بھی برداشت نہیں کیا۔ کعبے کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے بنیادوں پر کتنا عظیم کام تھا، لیکن فرمایا کہ چھوڑتا ہوں، نہیں کرتا، اس لیے کہ کہیں امت میں تفرقہ پیدا نہ ہو۔ تو آپ نے کسی قیمت پر تفرقہ برداشت نہیں کیا، اختلاف کو اختلاف کی حد میں رکھو، علمی اختلاف میں کوئی حرج نہیں، وہ کوئی گناہ، وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، علمی طور پر تنقید کرنا، علمی طور پر اختلاف کرنا یہ شروع سے چلا آیا ہے، لیکن اس اختلاف کو اختراق کا ذریعہ بنانا یہ ہے جو امت کے لیے زہر ہے۔ آپ امت کا مستقبل ہیں اور یہ پیغام لے کر جائیں، جب آپ تعلیم سے فارغ ہوں اور عملی زندگی میں قدم رکھیں تو مخلوق خدا پر رحم اور امت مسلمہ کی وحدت کا پیغام لے کر جائیں اور اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔